الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والآية الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير الزاد وبها المعاد، وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطاع الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. میرے محترم سامعین، حاضرین اور ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم سب مل کر ان کے فرزند امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. Today we are celebrating the best personality of the world. ہم آج جن کا جنم دن منا رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسن. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ ہم نہیں، اللہ کے رسول نے کہا. علی خیر البشر من انکر فقد کفر. علی اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اتم. جو اس کو انکار کرے وہ کفر کیا. ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہم ان مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو رسول کو مانتے ہیں کہ تمہارے نبی جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ واجب عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اس وقت تک کچھ بولتے نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہ ہو. تو یہ جو نبی نے کہا یہ اپنے طرف سے نہیں کہا کہ علی خیر البشر من انکر فقد کفر. کم از کم ان کی 100 کتابوں سے میرے پاس حوالہ موجود ہے. یہ حدیث اتھینٹک حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا علی اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بیسٹ پرسنالٹی، سب سے بیسٹ پرسن کی آج ہم برتھ ڈے منانے جا رہے ہیں یا برتھ ڈے منا رہے ہیں. اور یہ مولا کائنات کی ولادت ہوئی سن 30 عام الفیل. ابھی ہم سی بھی سنائیں گے، تھوڑا رک جائیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سب سے پہلے ہم ان کی سی وی یعنی بایو ڈاٹا جس کو ہم ہوتی ہے سنائیں گے آپ کو، اور وہ بھی بہت فاسٹ سناؤں گا. اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تفصیل میں جانے کے لیے مجھے وقت بھی چاہیے اور مجھے بہت کچھ انفارمیشن آپ کو دینا ہے. اس کی وجہ سے میں اس کے تفصیل میں نہیں، صرف بایو ڈاٹا یہ بایو ڈاٹا یہ جو سی وی آپ نے اتنی معلومات ایک شیعہ نے علی کے بارے میں ہونی چاہیے. وہ جو معلومات آپ کو دوں گا دنیا بھر سے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں ان کے لیے اور آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں آپ سب کے لیے کہ اتنی معلومات ایک شیعہ کو اپنے آقا مولا جس کا ہم شیعہ کہلاتے ہیں، علی کے شیعہ کہلاتے ہیں، تو ہمیں اپنے مولا کے بارے میں اتنی معلومات ہونا چاہیے. وہ میں دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اشارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں صاحب نہج البلاغہ ہے. آج ہم نہج البلاغہ کا ذکر نہیں کریں گے، صاحب نہج البلاغہ کا ذکر کریں گے، خالق نہج البلاغہ، مالک نہج البلاغہ کا ذکر کریں گے، جن کی کتاب یعنی نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد دنیا کے مختلف دھرم گروؤں نے، مہاپرشوں نے کہا اور کہنے پہ مجبور ہوا کہ یہ شخص جس کی یہ کتاب ہے، کون سی کتاب؟ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد ان کے کمنٹس ہے کہ یا تو اس شخص نے دنیا بنائی ہے یا دنیا اس کے سامنے بنائی گئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، یہ ہے میرے مولا، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. یہ نہج البلاغہ زندہ معجزہ ہے. یہ نہج البلاغہ زندہ معجزہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ میں سے جتنا یہاں بیٹھے ہیں، آپ صرف 1 منٹ بات کرو
اور آپ کے بات کرنے کے درمیان آ نہیں آنا چاہیے. انگلش کا پہلا لیٹر اے ہوتا ہے یا عربی میں پہلا حرف الف ہوتا ہے, آواز جس سے نکلتی ہے. آپ صرف مجھے 1 منٹ آدھے منٹ 30 سیکنڈ بات کر کے دیکھو جس میں آواز نہیں آنی چاہیے کسی بھی ایک ورڈ کے ساتھ. نہیں بول سکتے, چیلنج کرتا ہوں. حضرت علی نے پورا خطبہ دیا, سینٹنس نہیں, جسٹ ون سینٹنس, ناٹ اے سینٹنس, پورا خطبہ لٹریچر مولا کا, اس میں مولا نے ایک جگہ الف یوز نہیں کیا. یہ چیلنج آج تک دنیا کے لیے, جس طرح قرآن چیلنج ہے. اب کہتے ہیں نبی کو یہ معجزہ دیا گیا. اس زمانے میں شعر و شاعری عرب کی یہ جو فصاحت بلاغت تھی وہ مشہور تھی, تو اس کے مقابلے میں نبی کو قرآن کیوں دیا گیا؟ تاکہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے. تو نبی نے صرف سورہ کوثر خانہ کعبے میں لٹکا دیا تھا, اس کا جواب نہیں دے سکے. اسی طرح چیلنج ہے آج تک امت کے لیے, نہج البلاغہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکا. تو یہ زندہ معجزہ ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس کو بہت سارے دھرم کے مہاپرشوں کو میں نے دیکھا, وہ بات کرتے وقت نہج البلاغہ کے جو مولا کے ورڈس ہے یا وہ کورس ہے یا حکمت کی بات ہے وہ کوٹ کرتے, وہ بولتے ہیں لیکن مولا کے نام سے بولتے ہیں, اپنے نام سے بولتے ہیں. پر مولا یہ نہیں کہا میرے نام سے بولو, میری بات دنیا تک پہنچ جانی چاہیے. یہی میرا مولا چاہتے ہیں کہ میری بات, میری تعلیمات دنیا تک پہنچ جائے. آپ کہتے ہیں کینیڈا کے ایک مشہور ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر جوشف, اس کا پورا بایو ڈیٹا بھی ہے, انٹرنیٹ میں آپ مل سکتا ہے. اس نے مولا کائنات کی آدھابی زندگی پڑھی, یعنی لائف اسٹائل کہ مولا کائنات جو ہوتا ہے نا کہ انسان کو صحیح سلامت رہنے کے, زندہ رہنے کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے, کھانا پینا, ایک ایک کام اس میں سارا ذکر ہے. تو ڈاکٹر جوشف وہ مولا کی وہ کتاب سوانح حیات آدھابی زندگی پڑھنے کے بعد کہتا ہے اگر اس شخص کو قتل نہ کیا گیا ہو تو آج بھی زندہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں اگر اس شخص کو قتل نہ کیا گیا ہوتا تو یہ آج بھی زندہ ہوتا. کہنے کا مطلب اس نے زندگی کا وہ اسٹائل بتایا کہ اگر یہ نیچرل لائف جیتا ہے آدمی تو پھر موت اس کے قریب نہیں آتی. موت کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے, بیماری, طرح طرح کی ایکسیڈنٹ, وہ تو الگ الگ بات ہے. لیکن نیچرل لائف کے اعتبار سے جو حضرت علی نے جینے کا طریقہ بتایا, اس طرح آدمی پہلے پرانے زمانے میں لوگ 100 150 سال جیتے تھے کہ نہیں جیتے تھے, ہزاروں سال بھی جی کے ہیں. حضرت آدم کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے. کتنے نبی کی عمر کتنی زیادہ ہے؟ جزاک اللہ, بہترین مثال دیا. تو کہنے کا یہ سب کیسے جیتے تھے؟ یہ سب نیچرل فوڈ کھاتے تھے, وہ کھانا کھاتے تھے جو ان کو نقصان نہ پہنچائے, ان کی طبیعت کو بگاڑ نہ دے, ان کے اندر تکلیف پیدا. یہ کہنے کا مطلب. تو کہتے ہیں حضرت علی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. جس نے حضرت علی کو سمجھا اس نے حضرت علی کو پرنام کیا. جارج جرداک جس نے شرح نہج البلاغہ لکھا, کرسچن لبنان کا رہنے والا, آپ پڑھو اس کی شرح پڑھو. اس نے اپنے بھومکا میں یعنی بیفیس میں ایک چیز اس نے لکھا, یا جب وہ اس کی انویشن کر رہا تھا تو اس نے کہا حضرت علی بد نصیب تھے. سارے پبلک پریشان, آپ نے حضرت علی کی کتاب کی شرح لکھی, اتنی ان کی تعریف آپ کرتے ہیں اور آپ حضرت علی کو بد نصیب کہہ رہے ہو. اس نے کہا تم لوگ میری بات سمجھے نہیں. حضرت علی بد نصیب اس لیے تھے کہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے علم لینے والے ان کو نہیں ملے. کتنی بڑی بات ہے. حضرت علی اس لیے میرے نظر میں بد نصیب ہے کہ ان کو ہمارے جیسے لوگ نہیں ملے جس کو وہ علم دیتے. حضرت علی نے جب کوفہ کے ممبر سے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, میں چلا جاؤں مر جاؤں, یہ سب نہیں کہا. اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, تم کھو دو, میں نہیں. جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت علی میرے سر میں کتنے بال ہیں, بتا سکتے ہیں؟ تو ہم نے سوچا کہ ایسے آدمی کی بات سن کے دل کرتا بال نوچ لیں. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو مولانا نے کیا کہا اگر میں بتا بھی دوں تیرے سر میں کتنے بال ہیں تو گن لینا. یہی اس نے کوٹ کیا کہ ایسے گنوار لوگ ملے کبھی کو جو علم لینا تھا, علم کی جگہ پوچھ رہا تھا. یعنی اس نے سویا آپ نے سب سوچا حضرت علی کو مشکل میں ڈال دو, حضرت علی نہیں بتا پائیں گے میرے سر میں کتنے بال ہیں. تو میں بالفرض حضرت علی کچھ بھی جو بھی بتا تو 100% صحیح ہوتا, پھر بھی کیا وہ بندہ گن سکتا تھا؟ آج ہمارا بال نائی بناتا ہے, کبھی کسی نے ایک چٹکی نائی بال اٹھا کے گنا کہ ہمارے کتنے بال کاٹا ہے اس میں؟ تو کہتے ہیں صحیح بات ہے کہ حضرت علی کو وہ لوگ نہیں ملے, علم لینے والے نہیں ملے, جس کی وجہ سے پھر بھی علی علیہ السلام جو دے گئے وہ مجھے سر لینے والے اچھے نہیں ملے. اس کے باوجود بھی جتنے ملے الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو حضرت علی کی کتاب ہے نہج البلاغہ ہمارے لیے معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے. تو آج میں ان کا ذکر کروں گا. ابھی باقی بہت اچھی بات ہے, آج آپ کو پتہ چلیں گے مولا علی کے بارے میں, لیکن پہلے ان کا سی وی بتا دوں.
حضرت علی علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں. ہم فاسٹ جائیں گے, 5-7 منٹ میں بات بولی جائے. وہ ہمارے پہلے امام تھے. ان کا پورا نام علی ابن ابی طالب ہے, اور ان کی جو کنیت ہے پکارنے کا نام وہ ابو الحسن ہے. عرب جانتے ہیں نام لے کے نہیں پکڑتے. عرب آج عرب میں بے ادبی مانی جاتی, کسی کو نام لے کے پکڑ. وہ لوگ جیسے ہمارے گھر کا ہوتا ہے بولتے ہیں فلاں کے ابا, فلاں کے باپ. تو عرب جو ہے وہ صاحب اولاد کو اس کے بڑے بیٹے کے نام سے, بیٹی کے نام سے پکارتے ہیں. مثلا مولا علی کے بڑے بیٹے حسن تھے تو کہا ابو الحسن. ٹھیک ہے, اتنا سمجھیے. تو ابو الحسن, ابو السبتین, ابو الریحانتین, ابو تراب, ابو الائمہ, یہ سب مولا کائنات کے القاب ہے. یہ سب کے پیچھے شرح ہے. اس کے بعد وہ ان کی کنیت ہے. اب ان کے القاب یعنی ان کے صفات ہیں, یعنی جو کمالات مولا رکھتے تھے. امیر المومنین, سب سے پہلے ان کا لقب امیر. اور یہ لقب وہ لقب ہے جو ایک طرح سے مولا امیر المومنین کے لیے. کسی امام نے بھی اپنے نام کے آگے امیر المومنین نہیں لکھوایا. اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ بھی تو امیر المومنین ہیں, قرآن و حدیث کے اعتبار سے آپ لوگوں کو امیر المومنین کہا گیا. جو اللہ و رسول اولی الامر, بالکل یہ اولی الامر آپ ہی لوگ ہیں, یعنی امیر المومنین ہیں. مولا امام جعفر علیہ السلام کا یہ لقب اللہ نے اختصاص کے میرے جب ابو طالب. یہ ہم میں سے کوئی امام کے لیے روا نہیں ہے. تو جو مولا کائنات علی بن ابی طالب کے علاوہ باقی جو امام تھے جن کے لیے قرآن کے نص موجود ہے وہ امیر المومنین, وہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلا سکتے. یہ چوہنے ٹھنڈے کہاں سے اپنا امیر المومنین کہنے لگے. اب سمجھے ہم نے کیا اشارہ دیا, یعنی جو کسی بھی اعتبار سے امیر نہیں تھے, کسی بھی اعتبار سے امیر نہیں تھے. امیر شام, امیر کوفہ, ہم جانتے ہیں یہ سب چور لوگ ہیں. امیر المومنین مولا کائنات کے القابات میں سے سب سے پہلا لقب. یعصب الدین, دین کا سردار. حیدر, بہت سارے لوگ سوچتے کہ مولانا دہر خیبر اکھاڑا تھا اس لیے وہ حیدر ہے. در خیبر سے اس سے کوئی تعلق نہیں. بچپن میں مولا کائنات نے سانپ کو چیر دیا تھا. حیتن عربی میں بولتے ہیں سانپ کو, درہ مطلب چیرنا. تو بچپن میں مولا نے ازدا کو چیر دیا تھا, تو اسی وقت فوراً ماں نے نام رکھا تھا حیدر, میرا بچہ حیدر ہے. جو مولا کائنات مرحب کو مارتے وقت یاد دلایا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ جس کے ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. میں نے بچپن میں ازدا کو چیر دیا تھا, میں تیرے وہ حال کروں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اس کو ڈرانے کے لیے. مرحب جو عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا, تو اس کے ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ایک نام ہم لوگوں نے پڑھا ہے, ہمارے بزرگوں نے بتایا, ایک بندہ ہوگا اس کا نام ہوگا حیدر, اس سے کبھی پنگا مت لینا. تو جیسے ہی مولا نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر, میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا, اس نے کہا علی تم بچے تم چلو جاؤ, چلے جاؤ. ابھی دیکھیے اس نے اپنے شرمندگی چھپانے کے, علی تم میرے مقابلے میں ابھی چھوٹے ہو, میں تم سے نہیں لڑوں گا, تم چلے جاؤ. مولا نے کہا تم نہ لڑو, میں لڑوں گا. اب اس کی یا تو ہار مان لو, یا لڑنا پڑے گا ہاتھ مان لو. ہار نہیں مانا پھر جو ہوا آپ کو بتایا. تو حیدر کا مطلب سانپ کا چیرنے والا. مرتضیٰ, جو آپ کے نام کے ساتھ علی مرتضیٰ, جس سے اللہ راضی ہوا قرآن کی سنت کے مطابق. نفس الرسول, مظاہرہ میں نفس الرسول کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے تھے, یعنی وہ بہو رسول جیسا اگر کوئی تھے تو وہ مولا علی تھے. اخو الرسول, زوج البطول, قسیم النار والجنہ, یہ سب مولا کے القابات ہیں. مولا کائنات کے 110 القاب ہیں. روایت کے مطابق 110 القاب ہے, جو میں انشاءاللہ ابھی نہیں, ابھی ہمارا تو نہج البلاغہ کلاس ہے, کبھی موقع ملے گا تو بیچ میں وہ چیز آپ کو بتاؤں گا, اور اس کو معنی بھی بتاؤں گا کہ یہ القاب مولا کے ساتھ کیوں ہیں. آپ کی تاریخی ولادت ہے 13 رجب 30 عام الفیل ہے. 13 رجب 30 عام الفیل, 600 انگلش جو ہم لوگ بولتے ہیں نا انگلش ایڈی, اس کے حساب سے 600. نبی 570 میں پیدا ہوئے, اس کے جس 30 سال کے بعد مولا کائنات 600 ایڈی میں دنیا میں آئے. خانہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی, مکہ میں. ولید الکعبہ اس لیے کہا جاتا ہے. حضرت علی سے پہلے نہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا, نہ حضرت علی کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا, اس لیے مولا کو عرب میں ولید الکعبہ یعنی اکلوتا بیٹا, کعبے کا اکلوتا بیٹا مانا جاتا ہے, ولید الکعبہ. آپ کی مدت امامت جو وہ 29 ایئرز ہے, 29 سال. لوگ مانے یا نہ مانے, تسلیم کرے نہ کرے, نبی کریم کے جانے کے بعد, نبی کریم اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے, تو 11 ہجری سے آپ کی امامت اور خلافت بلا فصل, خلافت حق کا, جس کا نبی اعلان کر چکے تھے کہ میرے بعد تمہارا امیر, میرا خلیفہ علی ہے. پھر اس کا ثم الحسن حسین, پورا نبی نے شجرہ بتایا, نام بتایا. افسوس تو یہ ہے کہ لوگ جن کو مانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سند نہیں. میں نے کتنا دفعہ لوگوں کو چیلنج کیا کہ تم جن کو مانتے ہو خلفائے راشدین, ایک حدیث جھوٹی سی جھوٹی حدیث بتا دو کہ نبی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ میرے بعد فلاں 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 پھر علی کی باری آئی. ایک حدیث دکھا دو, آج تک امت پیش نہیں کر سکتی. تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ نبی نے جو ہے وہ امت کے حوالے کر دیا کہ تم جس کو چاہو میرے بعد اپنا رہنما بنا لینا, میرا خلیفہ بنا لینا.
تو کیا یہ سنت الہی ہے, سنت نبوی ہے؟ حضرت آدم سے لے کر سید المرسلین کی ایک نبی نے ایسا کیا ہو بتا دو. پھر میں نے پچھلے گدیل میں گیا, چوراہے میں کھڑے ہو کے دنیا کو میسج دیا تھا. میرا میسج بہت سیکولر ہوا, وائرل ہوا. میں نے لوگوں سے پوچھا آج تمہارا مسجد کا امام, جماعت کا امام, کتنے دیر کے لیے امامت کی ذمہ داری اس کی؟ جسٹ نماز میں لیڈ کرتا ہے, باقی ٹائم اس کو آپ امام نہیں بھی بولو گے تو وہ کچھ نہیں فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, تمہارا امام جماعت جب کہیں جاتا ہے, چھٹی پہ جاتا ہے, تو جانے سے پہلے اتنی تو احساس ذمہ داری ہے کہ جانے سے پہلے اپنی جگہ کسی کو اپوائنٹ کر کے جاتا ہے کہ بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں, 1 ہفتے کے لیے سے, 1 مہینے کے لیے سے, کہیں پہ جا رہا ہوں, بھائی میرے پیچھے یہ آدمی لیٹ کرے گا, یہ آدمی جماعت میں نماز پڑھائے گا. کتنا ہے نہیں, اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کو ذمہ داری دی, جو کمیٹی ہوتی ہے ان کی ذمہ داری کہ ان کی جگہ کوئی نماز پڑھے تاکہ جگہ گیپ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کبھی آپ نے سنا, ایمانداری سے ہوتی ہے ایک امام کو, ان کا ایسے بولو تمہارے کوئی امام سفر پہ جاتے وقت کبھی بھی محراب میں کھڑے ہو کے مڑ کے تم لوگ سے کہو کہ بھائی میں کل سے تو سفر میں جا رہا ہوں, کل سے جس کو چاہنا تم اپنے امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا. ایسے ہی بولو. ایک امام کے بارے میں تم بتا نہیں سکتے ہو کہ کسی امام نے کبھی کھڑے ہو کر مڑ کے کہو کہ بھائی کل سے میں چھٹی پہ جا رہا ہوں, میرے پیچھے تم جس کو چاہو امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا. ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو تمہارا ایک چند ٹکے کا امام, اس کو تو اتنا عقل ہے, ہوش ہے کہ کل سے میں سفر پہ جا رہا ہوں تو میرے پیچھے جماعت کی پریشانی نہ ہو, لوگوں کو دقت نہ ہو, امامات کی پریشانی نہ ہو, سلسلہ چلتے رہے, تو وہ اپنی جگہ اپوائنٹ کر کے جاتا ہے. اور رسول کو کائنات سے جا رہے ہیں اور تمہارے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا کہ میرے بارے میں ان کا کیا ہوگا. مثلا رات کو گزر گئے صبح نماز کون پڑھے گا, رسول کو اتنا بھی خیال نہیں ہے. ایسے ان سے پوچھو, ایسے ہی پوچھو, پھر وہ 100 بار سوچے گا بندہ صحیح بول رہا. پھر رسول نے امت کے حوالے کر دیا, میرے بعد جتنا چاہو تم جو اس کو چاہو امام بنا لو. یہ نہ تو کتاب خدا میں نہ سنت رسول میں. یاد ہے کیا, جو سلسلہ حقیقی ہے وہ یہی ہے. رسول نے اپنی زندگی میں ہی اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہوگا. پھر پورا نام کے ساتھ 12 اماموں کو بتایا. تو 29 سال کی مولا کائنات کی امامت کی پیریڈ 11 ہجری سے 40 تک. شہادت آپ کی 21 رمضان کو 40 ہجری میں ہوئی. اور رسول خدا اور مولا کائنات کی دونوں کی عمر 63 سال کی ہے. آپ جانتے ہیں دونوں بھائی کی عمر جو ہے وہ 63 سال کی. اللہ نے کتنا خوبصورت ملایا, یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے سے 30 سال کے بعد پیدا ہوئے. ابھی تک قرآن میں 2 بھائی کا ذکر ہے, عزیز اور عزیر. دونوں بھائی ساتھ میں پیدا ہوئے, دونوں بھائی ساتھ میں مارے. ایک کی عمر جو ہے 100 سال, ایک کی عمر 150 سال. ایک کی عمر اب قرآن میں ہے, یہ ہم اپنی طرف سے بھی نہیں بول رہے, یہ تفسیر پڑھو. ایک کی عمر جو ہے 100 سال, ایک کیونکہ اللہ نے ان کو ایک اس میں عبرت کے طور پر ان کو موت دے دی تھی. موت کا مطلب ان کو ظاہری زندگی سے ہٹا دیا تھا. تو وہ 100 سال تک جو ہے وہ اس حال میں رہے, پھر دوبارہ زندہ ہوا, پھر اپنے بھائی کے بعد. کہنے کا تو ہمارے رسول جو ہے وہ ایک عام الفیل, جس سال ابرہا بادشاہ نے حملہ کیا تھا مکے میں ہاتھی کے لشکر کے ساتھ, اس سال پیدا ہوئے تھے, تو فرسٹ عام الفیل. اور مولا کائنات اس کے جس 30 سال کے بعد 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے. لیکن دونوں کی عمر جو ہے وہ 63 سال کی ہے. مولا کائنات کی عمر 63, رسول کی عمر بھی 63 سال. ابن ملجم نے آپ کو ضربت لگا کے آپ کو شہید کیا تھا. آپ جانتے ہیں ابن ملجم لعنت اللہ بنا, لیکن یہ پہلے رضی اللہ تھا. جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا, معاویہ کی طرح. کتنا دماغ سے کام لے یزید کے باپ نے, آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا آدمی کو اس نے ہائر کیا جو علی تک پہنچ سکتا تھا اس کو مارنے کے لیے. علی تک پہنچنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. اس لیے اس نے بہت دماغ سے کام لیا کہ یہ بندہ میرا کام کر دے گا. اور وہ جوان تھا. ابن ملجم جو ہم لوگ کو تصویر رسول میں پیش کیا جاتا, دکھایا جاتا ہے خسٹ بڈھا, وہ بڈھا نہیں تھا, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ابھی. وہ قدامہ سے شادی کے چکر میں مولا کو قتل کیا. اس نے لالچ دیا معاویہ نے کہ تو قدامہ سے پیار کرتا ہے, میں تیری شادی اس سے کراؤں گا اور اس کا مہر بھی میں ہی ادا کروں گا, تو میرا کام کر دے, میں تیرا کام کر دوں. یہ پورا کنٹریکٹ ہوا تھا. اس نے دنیا کے لالچ میں, کہتا ہے نا کبھی کبھی انسان پیار پانے کے لیے کچھ بھی کر دیتا ہے. یہ بدبخت وہی کی کہ عبد الرحمن وہیں سے اس نے اس کی زندگی میں ٹرن آئی. بہرحال ابھی سن لیجیے, مولا کائنات کی جو قبر ہے وہ نجف اشرف میں ہے, عراق میں ہے. وہ ایک غیبی قبر پہلے سے وہ بنائی ہوئی قبر تھی, اور ان کے دونوں بازو میں 2 نبی کی قبر ہے. اور زجیہ ایک ہم جو سنڈے کی زیارت میں پڑھی کہ سلام آپ پر اور آپ کے دونوں جد کے اوپر جو آپ کے آزو بازو میں, یعنی جناب نوح اور جناب آدم کی قبر. جبکہ جناب آدم کو جبل قبیس میں دفن کیا گیا تھا, لیکن نوح نبی کے زمانے میں جب وہ طوفان آیا تو ان کے لاشیں قبر سے باہر نکل گئی تو تیرتے ہوئے نجف جا کے نئی جف جب ہوا سور کے, تو پھر وہاں ان کی قبر بنے گی. جناب نوح کی قبر بھی وہیں ہے. تو دونوں بزرگ اسی ذریعے کے اندر ہے, مولا کائنات کے ذریعے کے اندر
آدم کی بھی قبر، جناب آدم کی بھی قبر ہے اور جناب نوح نبی کی قبر، اور بیچ میں مولا کی وہ قبر بنی ہوئی تھی جو بعد میں تحقیق سے ہٹانے سے ان کا نام لکھا ہوا تھا، وہ ایک تفصیل. جناب آدم کی پہلے کی جو تھی ہاں جبل ابو قبیس مکے میں، مکے کے پاس یعنی خانہ کعبے کے بعد جو پہاڑی ہے اس کی بھی کہانی ہے، ان کی ولادت میں کوئی آئے گی تھوڑی سی، دیکھتا ہوں کتنا وقت ساتھ دیتا ہے. تو والدہ ماجدہ آپ کے والد ماجد جناب عمران، عمران ابو طالب کا اصل نام، اسی سے سورہ آل عمران ہے. یاد رکھیے گا یہ یہودیوں کے شڑینتر ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کو مسلمانوں نے اپنایا. افسوس یہ کہ نبی کی بات نہیں مانی، انہوں نے یہودیوں کی بات نہیں. یہودی کہتے ہیں یہ آل عمران یعنی آل موسیٰ، موسیٰ کی داستان ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں. اسلام کی ترویج کہاں سے ہوئی؟ دین کی تبلیغ کس کے گھر سے ہوئی؟ ابو طالب کے گھر سے. اس سورے کے اندر پورا دین کا بتایا گیا، دین کے بارے میں بتایا گیا. تو دشمنی میں لوگوں نے آل عمران یعنی آل ابو طالب کی جگہ آل عیسیٰ آل موسیٰ کر دیا، یعنی کس قدر نفرت ہے ان لوگوں کو. بہرحال تو یہ ان کا اصل نام عمران ہے. طالب ان کا بڑا بیٹا تھا. مولا کہنا 4 بھائی تھے، طالب، جعفر، عقیل اور مولا علی. آپ جانتے ہیں تو طالب بڑے بیٹے تھے، اس لیے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے. یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام نہیں، نام عمران ہے، یاد رکھیے. فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی اور آپ کے ازواج میں سے یعنی بیویاں جن کا نام ذکر ہے جناب فاطمہ زہرا ہے. جب تک جناب زہرا تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، جس طرح سے جناب خدیجہ کبریٰ جب تک زندہ تھی رسول خدا نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی. تو فاطمہ زہرا، اس کے بعد جناب ام البنین ہے، خولہ ہے، ام حبیبہ ہے، لیلہ ہے، اسماء ہے، ام سعید ہے. یہ سارے ان کی ہسٹریاں ہیں. تو یہ مولا کائنات کے ازواج میں سے ہیں. اور اللہ نے ہاں 6 بیوی ہیں. عموماً روایت میں یہی ذکر ہے اور یہ نام بھی ہے، نام بھی ذکر ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے 7 بھی لکھا ہے لیکن عموماً معتبر جو 6 بیوی ہیں، انہیں کی اولادیں بھی ہیں مشہور ہے. تو ان میں جو اولادیں ہیں، اولاد حسن، حسین، زینب و کلثوم اور محسن، یہ 5 بچے جناب زہرا اور مولا کائنات سے. یاد رکھیے گا حسن حسین زندہ تھے، زینب و کلثوم زندہ تھے، اور جناب محسن کو منافقین نے، صحاباؤں نے، امت نے، نبی کے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے ماں کے کوکھ میں شہید کر دیا تھا، لعنت ان پر. محمد حنفیہ آپ جانتے ہیں بہادر بیٹے مجھ سے تھے. کہنے کا مطلب اتنا قابل تھا کہ لوگ اس کو امام بھی سمجھتے تھے. امام زین العابدین کے بارے زمانے میں یعنی کربلا کے بعد آتے تھے، بہت سارے لوگوں نے جناب محمد حنفی کی بیعت کر لی تھی کہ آپ امام ہیں، آپ سے زیادہ قابل اس وقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ امام حسین نے مدینے کی ذمہ داری آپ کو دے دی، جس کا مطلب بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ امامت منصوص بنا لا. وہ شریف انسان تھے، طاقتور تھے، ہر اعتبار سے مضبوط انسان تھے. جناب محمد حنفیہ، ان کی کبھی داستان سناؤں گا. تو کہنے کا مطلب سب لوگوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجیے، سب آپ کی بات کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ منصوص من اللہ ہے. پھر بھی اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ جانتے ہیں لوگوں نے تو اپنے بھتیجے کو لے کر امام زین کے کعبے میں گئے کہ حجر اسود جس کے بارے میں گواہی دے دے. تو وہی پھر وہی ہوا، کیونکہ وہ صاف دل انسان تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو حجر اسود نے نبی کی نبوت کی گواہی دی تھی، ان کی امامت کی گواہی دی تھی، اب تم لوگ مجھے امام نہیں مان سکتے. میں امام نہیں، امام زین العابدین ہے، میرا بھی امام ہے، تم لوگوں کا بھی امام ہے. محمد حنفیہ، عباس، مولا عباس یعنی ان کے بھائی جعفر، عثمان، عبداللہ. یہ جو عثمان ہے وہ عثمان غنی کے نام پر نہیں ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں. مولا کائنات سے بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے عثمان غنی کے نام پر اپنے بیٹے کے نام رکھ دیا. کہا ان کو کس نے بولا؟ یہ عثمان بن مظعون جو رسول خدا کے بہترین صحابی تھے، اسلام کے انہوں نے بہت قربانی دی، آخر میں شہید بھی ہو گئے. جنت البقی میں جن کی قبر کا زیارت کو جاتے ہیں، ان کے نام پہ مولا کائنات عثمان نام رکھا تھا اپنے بیٹے کا، عثمان بن مظعون. یاد رکھیے گا. اب عبداللہ، محمد اصغر، عبید اللہ، یحییٰ، ام الحسن، رملہ، نفیسہ اور ام ہانی، یہ سارے مولا کائنات کی بیٹیوں کے نام ہیں. تو یہ ٹوٹل عمر 63 سال کی تھی. اب یہ ہماری سی وی پوری ہوئی. اتنی معلومات ایک شیعہ کو اپنے امام کے بارے میں ہونی چاہیے. مولا علی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ مولا علی کی اس میں جو نام لکھا ہوا ہے، نام کے اعتبار سے 6 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، 6 بیٹی اور باقی 12 بیٹے تھے، لیکن روایت میں 18 بیٹے بھی لکھے ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے اس کے بہت ڈیٹیلس ہے، ناصر میں اسکرین شاٹ بتاتا ہوں. کچھ لوگوں نے مولا کے 36 بچے لکھے، 36 بچے، جبکہ ایسے نہیں تھے. یعنی 36 بچے امام موسیٰ کے تھے. اس کے بھی میں نے وہ ہسٹری آپ کو بتایا تھا. بہرحال مولا کائنات کے میکسیمم جو 18 بچے تھے، جو ہمارے یہاں معتبر لوگوں نے لکھا 18 بچے، جس میں سے 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں. یہ معتبر ہے، ان کے نام بھی درج ہے، پورا نام اس ٹریک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی ہم نے سی وی بتا دیں. اب دیکھیے، اب میں مولا کائنات کی ولادت سے متعلق ایک ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میرے خیال سے یہ روایت یعنی درایت، یہ روایت ہے جو مستند کتابوں میں درج ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں.
اور اس کے حوالہ بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں. یہ روایت جو سنانے جا رہا ہوں کتاب مستطاعت روضۃ الوائزین میں ہے, اور بروایت یزید بن قنعب, یہ پہلے زمانے کے جو لوگ نام ہوتے تھے. اس کے علاوہ کشف الغمہ پیج نمبر 142 میں ہے, نور الافسار پیج نمبر 76 میں ہے, صواعق المحرکہ پیج نمبر 72 میں ہے. یہ ان کی کتابیں ہیں. میں اپنی کتابوں سے حوالہ دیتا ہوں, لیکن ان کی کتابوں سے اس لیے دیتا ہوں کہ بہترین دلیل ہوا ہے کہ جس کے گواہی خود دشمن تھے. اب سنیے, مولا کائنات کی ولادت کی وہ داستان, کہتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کی کہانی نبی کی زبانی. یہ روایت مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ میں سے 90% لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. یہ جو روایت میں آپ کو سنا, اب سنیے. 13 رجب 30 عام الفیل کے مطابق 600 AD یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے, کنفرم ہے. آپ کی نوری تخلیق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آدم کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکی تھی. رسول خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نور, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. وانا وعلی من نور واحد, اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اگرچہ میں شاید اس سے پہلے یہ ٹکڑا کیسے ہوا آپ کو بتایا تھا. خلاصہ کتاب جو آن لائن ہے, ریکارڈنگ دنیا میں جائے گی بات, تو میں 2-3 منٹ اس میں لے لیتا ہوں, آپ کو وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے راز کو فاش کرنے کے لیے ایک علم ہے, اس کا نام ہے علم العدد. اس کو علم ظفر ہے, یہ مولا علی کے دیا ہوا ایک علم ہے. یہ راز اس کے ذریعے فاش ہوتے ہیں. بہرحال اس تفصیل علم العدد کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اللہ نے یہ نور کو 2 حصے میں تقسیم کیا. اب بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ سنائیے. دیکھیے میں اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں, میں کب پیدا ہوا آپ بتا سکتے ہو ویسے؟ میں, آپ مجھے بہت دنوں سے جانتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ 10 سال سے 20 سال سے طالب علم کے زمانے سے, حاجی شوکت صاحب ہم کو طالب علم کے زمانے سے جانتے ہیں, مطلب 25 سال سے جانتے ہیں. اگر میں پوچھا ایسا میری ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے, نہیں بتا سکتے. بتا سکتا ہے سر؟ سچ بتائیے, نہیں بتا سکتے. سر مومن آدمی نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ سب میرے زندگی میں بعد میں ہے. میرا صحیح ڈیٹ آف برتھ کون بتا سکتا ہے؟ آپ کی والدہ بتا. جزاک اللہ. میری والدہ, میرے والد, میرے چچا, میرے رشتے دار جو جن کے سامنے میں پیدا ہوا, یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ میرے فیملی والے, میرے گھر والے, میرے اہل بیت, وہ میرے ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے. جو 40 سال بعد میرے زندگی میں آیا, مجھے آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں مثلا کتنے سالوں کے, تو وہ میرا ڈیٹ آف برتھ بتا سکتے نہیں. تو نبی کی ڈیٹ آف برتھ کون بتائیں گے؟ گھر والے نا, جن کے سامنے پیدا ہوئے. شاب ابو طالب میں پیدا ہوئے نبی, شاب ابو طالب میں پیدا ہوئے. نبی کو ان کے گھر میں بھی ولادت نہیں ہونے دی, آپ کو پتا ہے. شاب ابو طالب ناکہ بندی کر کے رکھے تھے. شاب ابو طالب میں پیدا ہوئے, تو جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ بنت اسد وہاں موجود تھی, تو ان کا صحیح ڈیٹ آف برتھ کون بتائے گا؟ یہی لوگ نہ بتائیں گے, اہل بیت بتائیں گے نا. اہل بیت نے بتایا نبی کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 17 ربیع الاول, 12 نہیں. اور خدا کی قسم اس کو ابھی بعض ملاؤں نے صاف بولنا شروع کر دیا, یہ 12 ربیع الاول خلافت ڈے ہے, یہ نبی کی ولادت ڈے نہیں ہے. کیونکہ نبی جب دنیا سے گئے تو ان کی وفات دنیا تک پہنچانے میں ان کو 2 ہفتے لگے تھے. 28 صفر کو نبی دنیا سے گئے, جو ان کی اوریجنل ڈیٹ آف ڈیتھ ہے, یعنی شہادت کی تاریخ ہے وہ 28 صفر ہے. 28 صفر سے 12 ربیع الاول 2 ہفتے لگتے ہیں. تو یہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کچھ بزرگوں کو کہتے ہیں نا بہت ساری باتیں راز ہوتی ہیں, کہتے ہیں 2 ہفتے لگ گئے تھے دنیا میں خبر پہنچانے میں کہ نبی اس دنیا سے گئے. تو جس دن ان کو خبر پہنچی وہ سوچا کہ اسی دن دنیا میں گئے, یعنی 2 ہفتے کے بعد, یعنی 12 ربیع الاول کو جا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ولادت کی تاریخ ان کے یہاں صحیح ہے, نہ شہادت کی تاریخ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کیلکولیشن کے حساب سے جو نبی نے بتایا. جب نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حضرت علی کی ولادت کب ہوئی, تو نبی نے پورا پروسیس بتایا. اب اسی پروسیس کے تحت علم ظفر نے جو ثابت ہو سکی, نبی 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہی طریقہ آپ سمجھائیے, دنیا کو سمجھ میں آئے گا. کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو بتائے, اپنے فیملی کو. 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 17 ربیع الاول, ربیع الاول اسلام میں عربک مہینے میں کون سا مہینہ ہے؟ تیسرا مہینہ. جزاک اللہ. 17 ربیع الاول تیسرا مہینہ, تو 17 اور 3 کتنا ہوا؟ 20. ہمارے ساتھ رہیے, اچھا لگے گا. کاؤنٹنگ کیجیے, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. 17 تاریخ اور مہینہ 3, تو 17 اور 3 کتنا ہوا؟ 20 ہوا, برابر. ادھر مولا کائنات کی ولادت کب ہے؟ 13 رجب. رجب جو ہے وہ عربی کا 7واں مہینہ ہے, 7th month. 13 رجب, 13 اور 7 کتنا ہوا؟ 20. تو ولادت کے اعتبار سے 20 ہوا, 20 ادھر 20 ادھر, برابر. صحیح کیلکولیشن ہے, یہ علم ظفر ہے, یاد رکھیے گا. 20. اب شہادت میں جائیے. رسول خدا دنیا سے کب گئے؟ 28 صفر. 28 صفر, صفر عربی کا دوسرا مہینہ ہے, اور 28
तारीख है, तो 28 और 2 कितने हुए? 30 बराबर 30 हुए। मौला कायनात 21 रमजान को दुनिया से गए, 21 रमजान, और ये 9वां महीना है, 21 रमजान 9वां महीना, तो 21 और 9 कितना होता है? 30। तो उधर भी 30, इधर भी 30, 30 शहादत के एतबार से और विलादत के हिसाब से 20, 20, 20, 30, 30, 20 और 30 मिला के कितना होता है? 50। तो बराबर 50 इधर, 50 इधर। देखा कितना अल्लाह ने खूबसूरत एक प्रोसेस के तहत अपने इन दोनों वली को, या हाँ जी हाँ वही जज़ाकल्लाह, यही मैं अपने को जिंदगी भी एकदम बराबर रखा, यानी कि दोनों की जिंदगी भी 63 साल की। भाई 1-2 साल कम ज्यादा भी तो हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया। जज़ाकल्लाह ऐसा, जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने सिर्फ इतना बताया कि इसको याद रखना, ये कैलकुलेशन उनको नहीं दे सकते, वो नहीं साबित कर सकते 12 रबीउल अव्वल के एतबार से, क्योंकि आना वाली बिन नूरिन वाजिद। अब सुनिए, रौज़तुल वाजिद में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रवायत है, मैंने रसूल खुदा से एक रोज पैदेश अमीरुल मोमिनीन का हाल पूछा तो पैगंबर खुदा ने बताया, वो रवायत सुना। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मुतबर साहब थे, उन्होंने रसूल से पूछा कि हज़रत अली की विलादत की कहानी आप हमें सुनाइए। जाबिर तुमने अजीब सवाल किया, सुनो, अली की विलादत का हाल बिल्कुल ईसा की पैदाइश जैसा है। ये रसूल सुना रहे हैं, अली की विलादत का हाल बिल्कुल ईसा की पैदाइश जैसा है। ईसा ने भी पैदा होते ही कलाम किया था, अली ने भी वही मुजज़्ज़ा दिखाया। मन काना फिल महद सबिय्या कैफा नुकल्लिमु, जब ईसा के बारे में जब माँ पर वो लोग शक करने लगे कि ये बच्चे तोहमत लगे, ये बच्चा कहाँ से लाए हो, ना तुम्हारे माँ बाप में से कोई बागी थे, तुमने ये बगावत की। तो जनाब मरियम ने क्या कहा? मैं नहीं, वो बच्चा खुद अपना पाकीज़गी अपने बारे में गवाही दी। तो लोगों ने कहा कैफा, एक कुरान की आयत है, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, अभी तो बच्चा है, हम कैसे इससे बात करें? तो माँ के ऊपर जब बात आई तो बच्चा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब नहीं। यही चीज़ जब अब मौला कायनात आप जानते हैं 3 दिन ना कुछ खाए, ना कुछ बोले, ना आंखें खोली, ना कुछ खाए, ना कुछ बोले, ना आंखें खोली। जनाब फातिमा बिन्त असद परेशान थी, बच्चा आते ही रोता है, नहीं रोता है तो सब रोते हैं कि कहीं बच्चा खुदा रास्ता बेजान ना हो। हाँ, फिर कुछ खाता है, कुछ पीता है, माँ फौरन सीने से लगाती है, अभी तक मौला कुछ खाए भी नहीं, आंखें भी नहीं खोली। इसकी वजह क्या है? तो रसूल खुदा उस वक्त मदीने मक्के में नहीं थे, बाहर कहीं सफर में, जैसे ही घर आए पता चला कि भाई पैदा हुआ है, तो सीधा काबे में आए। काबे में आने के बाद अब जानते खास दरवाजे से अंदर गए, लेकिन नबी दरवाजे से अंदर गए। जनाब फातिमा बिन्त असद देखते ही खुश हो गए, मौला को नबी के गोद में दे दिए। लेकिन जनाब फातिमा बिन्त असद के चेहरे पे उदासी थी, जैसा खुशी होनी चाहिए ना, खुशी नहीं थी, उदासी थी। तो रसूल खुदा ने पूछा, अम्मी जान, माँ कह के पुकारती थी, अगर से चाची थी, अम्मी जान आपके चेहरे पे कुछ उदासी है, बच्चा मेरा भाई आया, आपको खुश होना चाहिए। कहा कि बात तुम्हारी ठीक है मोहम्मद बेटा, लेकिन 3 दिन से मेरा बच्चा कुछ खाया नहीं, 3 दिन से इसने आंखें भी नहीं खोली, कुछ बोला भी नहीं, रोया भी नहीं। तो जब चाची जान, अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, आपका बच्चा सलामत है। अली के न रोने के पीछे भी हिकमत है, अली के आंखें न खोलने के पीछे भी हिकमत है, अली कुछ नहीं गाया इसके पीछे भी हिकमत है। उसके बाद नबी ने कहना शुरू किया, अली अगर रोता, कुछ बोलता है, यानी खास करके बच्चा रोता दुनिया में आके, तो कल ये मक्का वाले ताना देते अली बुतों को देख के रो पाए थे, क्योंकि अंदर बुत रखे हुए। अली इनसे डर गए थे, ये अली इसलिए नहीं रोए। अली आंखें क्यों नहीं खोली? कहा कि अली अगर आंखें खोल देता तो पहली निगाह इन पर पड़ती, इन बुतों पर पड़ती, और कहते ना किसी पर पहली निगाह पड़े तो उसकी उर्सत हो जाती दिल में कभी कभी। तो कहता है अल्लाह नहीं चाहता था कि अली के दिल में बुतों की मोहब्बत आए, इसीलिए तमाम मुसलमान सहाबा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, मौला अली के नाम के आगे वो करमल्लाहु वजहू लिखते हैं। जानते हैं क्यों? इसी वजह से कि अल्लाह ने अली के चेहरे पर करम किया, अली का चेहरा कभी बातिल के आगे नहीं झुका, इसलिए अली को करमल्लाहु वजहू कहा जाता है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके लिखते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो हुआ ना हुआ बात की बात है, वो तो पता चलेगा कितना राजी हुआ नहीं हुआ, वो तो बाद में भी पता चलेगा जब ऊपर वाला अच्छी तरह से उनको समझाएगा। बहरहाल, लेकिन अली के मौला अली के बारे में पूरी उम्मत कॉन्फिडेंस से कहती है कि अली ने कभी गैर खुदा के आगे सर नहीं झुकाया, जबकि वो 40 साल के बाद
مسلمان ہوئے تو اسی لیے علی نے آنکھیں نہیں کھلی تاکہ نگاہ باطل پر بتوں پر نہ پڑے. اور تیسرے کہ کھایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ اے امی جان، علی میرے بعد میرے امت کا گارجن، مولا، امام، میرا نائب، سب کچھ یہی ہے. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی نبی ہوتے. چونکہ میرے بعد نبوت ختم ہے تو میرے بعد یہ امامت کا سلسلہ چلے گا. اور یہ اللہ کی سنت میں ہے کہ ہر امام یا معصوم جو ہے راز علم الہی وہ منتقل کرتا ہے. علی نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ میں جو پہلا رزق آئے وہ کوئی اور چیز ہو، بلکہ وہ آئے جو مجھے قیامت تک کام آئے. اسی لیے مولا کا ایک جملہ ہے، قد زکانی نبی زکن زکن، نبی نے مجھے اس طرح سے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چلاتا ہے. یعنی پہلا جو لعاب دہن رسول خدا نے مولا کے کائنات کے زبان سے چشایا تو کہتے ہیں یہی سے کہتے علی نے وہ راز الہی، علم الہی جو بھی نبی لے گئے وہ لینا شروع کیا. اور یہی مولا بار بار کہتے تھے رسول نے مجھے ایک باب سکھایا، میں نے اس میں سے 1000 باب تیار کیے. اب یہ سب بہرحال کہانی کو تو کہتے اسی لیے علی نے دودھ نہیں پیا تاکہ علی دنیا میں سب سے پہلا جو رزق لے وہ علم لے میری زبان سے. بہرحال اب سنی جابر، تم نے عجیب سوال کیا. سنو علی کی ولادت کا، ہاں اس کے بعد نبی کے ہاتھ میں آ کے پھر قرآن کی تلاوت کیا. آپ کو پتہ ہے چاروں کتاب کی تلاوت کی، اس میں قرآن جب کی تلاوت تو مومنون کی سورہ مومنون کی تلاوت کی. کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، اور بھی سورہ پڑھ سکتا ہے. قرآن اترا بھی لوح محفوظ میں تھا بھی تو سورہ مومنین کی تلاوت کی جو بعد میں اترا. تو کہتا ہے امیر المومنین نے جب پوچھا گیا نبی سے کہ اے اللہ کے رسول سب سے پہلے علی نے سورہ مومنین کی تلاوت کیوں کی؟ اور بھی تو بہت سورے تھے لوح محفوظ کے اعتبار سے اگر علی نے پڑھا تو کہا چونکہ یہ امیر المومنین، اللہ نے اس کو امیر المومنین کا سردار بنایا، اس لیے سردار آتے ہی مومنین کی صفات بتا دیا کہ اگر تم میری سرداری میں آنا چاہتے ہو، میرے سائے میں آنا چاہتے ہو، مجھے اپنا مولا سمجھتے ہو، تو یہ کوالٹی تمہارے اندر ہونی چاہیے جو میں نے آتے ہی دنیا کو بتا دیا کہ مومن کی کیا پہچان ہے. صلوات علی محمد. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اے جابر، خدائے بزرگ و برتر نے مجھے علی کو ایک نور سے پیدا کیا. میں نے آپ کو بتایا 500 سال قبل، 500,000 سال قبل، 500,000 کا مطلب یعنی 5 لاکھ برس قبل تخلیق عالم، یعنی اس دنیا کی خلقت سے 5 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے نور سے ہمیں پیدا کیا. 5 لاکھ سال. پھر جب آدم کو پیدا کیا تو ہمارے نور کو صلب آدم میں رکھا، پھر صلب آدم سے صلب طاہرہ میں منتقل ہوتے رہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے. وہ وجدتک تقلبک فی الساجدین، یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ نبی جو ہے سجدہ کاروں کے بیچ میں کروٹیں بدل رہے تھے. کاش مسلمان اس آیت کو بھی سمجھتا نا تو کبھی ابو طالب کو یا نبی کی فیملی کو کافر نہیں ہوتا. نبی کے ماں باپ کو کافر سمجھتا ہے. آپ دیکھیں مسلمان نبی کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں، یعنی عبداللہ کو، جناب عبداللہ کو، جناب عامرہ کو کافر. آج بھی بدبخت یعنی قتل کا دشمن قبر کی زیارت کو جاتا ہے، ابوا میں قبر ہے جناب عامرہ کی، اور کہتے کافر تھے، کافرات کی اعوذ باللہ سمع اعوذ باللہ. حاجی لوگ جاتے ہیں، سب نہیں جاتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو کافر ہے تو اس قبر کی زیارت کیسے نہیں کر سکتے؟ جناب ابو طالب کافر ہوتے تو تمہارے مکے میں جنت المعلا، جنت تم کو اس کا نام رکھا، تم کہتے ہو ابو طالب پر جنت حرام ہے، تو جنت میں تو اس کو پہلے نہیں تم نے دفن کیا، تم نے نہیں، نبی نے دفن کیا. پھر نبی نے جس کو دفن کیا ہو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ صرف یہ اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے، کیا دیکھیں یہ اپنے آبا و اجداد کو بچانے کے لیے علی کے ماں باپ کو بدنام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. بہرحال تو اللہ نے صلب ابو آدم کے ذریعے پاک صلبوں سے پھر نور عبداللہ کو، میرے نور کو نور عبداللہ میں منتقل کیا اور میرے بھائی کے نور کو نور ابو طالب میں صلب ابو طالب میں منتقل کیا. اب سنیے، اب چونکہ انٹرسٹنگ بات وہ یہاں سے جب رسول خدا تذکرہ فرماتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو فرمایا اے جابر، ابھی علی کی ولادت نہ ہوئی تھی کہ یمن میں ایک زاہد و عابد معاہد ذکر خدا میں یہ مشہور ہے. یمن میں ایک زاہد انسان، اس کو روحبان بولتے، قرآن میں روحبان بہت مشہور تھا. دنیا کے موہ مایا سے بالکل الگ ہو کے وہ پہاڑ پہ جا کے عبادت کرتا تھا. 190 سال کی اس کی عمر تھی اور وہ یعنی پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ نیچرل فوڈ کھاتا تھا، یعنی رہتا بھی وہی تھا
اور اتنا اسپریچول پاور وہ حاصل کر چکا تھا کہ اس کے چاروں طرف جو وہ حصار بن گیا تھا. یعنی اگر وہ نہیں چاہتا تو کوئی اس کے وہاں نہیں پہنچ سکتا, اس پہاڑ پہ. اتنا پاورفل تھا. یعنی اس نے ایسا حصار بن دیا تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا. جناب ابو طالب تجارت کے سلسلے میں یا کسی خاص مشن سے یمن گئے تھے. جب اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اسپریچول پاور رہتا ہے, یہ غائب کی خبر دیتا ہے اور اس کی آنکھیں بہت تیز ہیں, یہ کسی پردہ دیکھ لیتا ہے, یعنی کئی 100 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے اس کو دکھائی دیتا ہے, ایک دم پاورفل. اس کے بارے میں نبی بتا رہے, کہتے ہیں وہ بندہ پہاڑ پر بیٹھ کے اللہ سے اچانک اس کا نام اپنے زہد و تقوی میں نام مشہور تھا. نبی فرماتے ہیں جس کی عمر 190 سال کی تھی, اس کا نام بہت مشہور تھا. مسلم اس کا نام تھا, میم زا میم, یہ زا 3 نقطہ والا زا. مسلم اس کا نام تھا, یاد رکھیں مسلم میم زا میم. میں بھی پوچھوں گا آپ لوگوں سے, مسلم اس کا نام تھا, مسلم. تو کہتے ہیں وہ عبادت میں مشغول تھا. اچانک اس نے اللہ کے بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا شروع کی, پروردگار میں اتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں, آخرت میں کچھ جو دے گا تو تو دے گا, لیکن میں دنیا میں اس کا ایک اچھا صلہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے میری عبادت کو قبول کی, مجھے اپنے کسی ولی سے ملا دے. کیا کہا, اس دنیا میں اگر تیرے نظر میں کوئی تیرا محبوب بندہ ہے, تیرا ولی بندہ ہے, مجھے اس سے ملا دے. بس یہ دعا کر رہا تھا, اتنے میں جناب ابو طالب وہاں پہنچ گئے. جناب ابو طالب کی وہاں انٹری ہوئی. اب یہ محسوس کیا کہ اس کے قریب میں کوئی ہے. اس نے مڑ کے دیکھا, ایک بزرگ ہے, دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے. جناب ابو طالب بزرگ ہے. آپ کون, کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ اس کا پہلا سوال, آپ آئے کیسے؟ میرے اجازت کے بغیر کوئی اس دائرے میں آ نہیں سکتا. یہ جو پہاڑ کا ایریا ہے, جب تک میں نہ چاہوں کوئی اس کے اندر آ نہیں سکتا. آپ کیسے آئے؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ تو سوچ, مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں. تو نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے کسی ولی سے, نیک بندے سے ملا دے. شاید اللہ نے قبول کر لیا تیری دعا اور میں بولوں. اس نے فوراً, آپ بالکل صحیح کہا آپ نے, آپ اگر اللہ کے ولی نہ ہوتے اس حصار کے اندر آپ نہیں آ سکتے. اس دائرے میں آنے کی طاقت کسی کی نہیں. آپ اللہ کے ولی ہیں تبھی پہنچے. اب بتائیے آپ کہاں سے آئے؟ ہو سکتا ہے وہ مشکل میں رکھتا تھا لیکن وہ آزما رہا تھا. آپ کہاں سے آئے؟ تو جناب ابو طالب نے مکے کا قدیم نام بنایا. مکے کا جو ایریا تھا عرب کا وہ خطہ, اس کا قدیم نام تھا تہامہ. تہامہ یاد رکھیے گا, مکہ اور اس اطراف کے پورے علاقے کو اس زمانے میں تہامہ کہا جاتا تھا. بہت کم لوگ جانتے, میں نے کہا یہ جو آج آپ کو سنا رہا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. تہامہ تھا. جناب ابو طالب نے کہا تہامہ, جیسے تہامہ کا وہ چوکا, کیونکہ یہ وہاں کی ہسٹری جانتا تھا, اس وہ چوکا تہامہ میں کون سا علاقہ؟ تو کہا مکہ. اب جیسے اس نے مکہ کے نام پر کھڑا ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے مقدس کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو اللہ کے ولی تمہیں ملے گا, جس کے ذریعے تمہارا آخرت بہتر ہوگا, وہ تہامہ کا رہنے والا ہوگا, خاص کر مکے سے آئے گا. اب سنیے, میں نے حوالہ آپ کو بتایا, سنیوں کی کتاب میں بھی اور شیعوں کی کتاب میں یہ سب موجود ہے. اب کہتے ہیں اپنے ایک خادم حرم کی زیارت سے, یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک خادم حرم سے, یعنی اس کو معلوم تھا کہ مکہ حرم بنے گا اور وہاں کا خادم یعنی ابو طالب وہ وہاں کا انچارج تھے. ایک خادم حرم سے زیارت کا مشرف, اور پھر کہا آپ کا نام, آپ نے فرمایا ابو طالب. مسلم نے کہا میں آپ کو بشارت, اب یہ چونکہ اسپریچول پاور رکھتا تھا اور اپنی کتابوں میں جو پڑھ رکھتا تھا, اس نے کہا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اس سال آپ کے صلب سے ایک فرزند پیدا ہوگا. یہ اسی سال کی بات ہے جس سال جناب مولا کی ولادت ہوئی. ابھی آپ کو بہت اچھا خبر ہم آپ کو دیں گے. کہتے ہیں اس سال آپ کے صلب سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو خاتم المرسلین کا وصی برا ہوگا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بچہ جو اس سال پیدا ہوگا کعبے میں پیدا ہوگا اور اپنے زمانے کے جو آخری نبی ہے اس کا وصی بھی ہوگا, اس کا وزیر ہوگا, اس کا خلیفہ ہوگا. سوچیے یہ پیشن گوئی دے رہا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جو اکیلے میں ویرانے میں رہتا تھا. جب وہ یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں, یہ انٹرسٹنگ ہے, جب وہ پیدا ہو تو میرا سلام پہنچا دینا, یعنی جب تمہارا بچہ پیدا ہو علی کعبے میں اس کو میرا سلام پہنچا دینا, سلام پہنچا دینا, اور کہنا کہ میں رسالت ماں یعنی محمد مصطفیٰ اور آپ کی امامت کا قائل ہوں. ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں اور امامت کا اعلان نہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا میں نبی کی رسالت اور امامت کا قائل ہوں, یعنی تسلیم کرتا ہوں, آپ کا دوست ہوں اور آپ کے دشمن کا دشمن ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
روز قیامت آپ کو گواہ رہنا، روز قیامت آپ گواہ رہنا۔ ابو طالب نے پوچھا اس فرزند کا نام کیا ہوگا؟ مسلم نے کہا اس کا نام مقدس کتاب میں علی لکھا گیا، علی۔ اس نے کیا کہا؟ اس کا نام علی ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں مولا کائنات کا نام اہل بیت کے بارے میں کہا گیا، یعنی پنجتن پاک کا نام دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں الگ الگ لفظ ہے، لوگ جانتے نہیں اس سے مراد کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پنڈتوں کو بولتے ہوئے سنا ہے، یعنی ان کا جو وہ وید ہے نا، وید کے اندر بھی مولا کے نام ہے، لیکن وہ سارے نام ابھی ٹچ نہیں تھے۔ میں نے آپ کو سنا تھا کہ مولا کو اس میں کیا کہا گیا، مہادیو نے جو وہ آخری زمانے کی بشارت دی تھی، اس میں مولا کا نام کا بھی اس نے ذکر کیا۔ اب جانتے تو ویدوں میں، توریت، زبور، انجیل، سارے آسمانی کتابوں میں سب الگ الگ نام آیا، جس کو فادر لوگ کرسچن لوگوں نے بھی ظاہر کیا کہ یہ نام جو کہا گیا یہ نبی کے آخری وصی کا ہے۔ بہرحال تو اس کا نام علی اور لقب مرتضیٰ ہوگا۔ ابو طالب، اب دیکھیے بھائی تم جو بول رہے ہو کیا گارنٹی صحیح بول رہے ہو؟ ہم بھی بول سکتے ہیں کسی کو، آپ جو آپ کو بول رہے ہو کہ کیا صحیح گارنٹی کا آپ صحیح بول رہے ہو؟ تو جناب ابو طالب نے کہا، ابو طالب نے اس سے کام ہے اس قول کی صداقت کی دلیل چاہیے، تم جو بولو مجھے پروف کرو کہ تم صحیح بول رہے ہو۔ اگر یہ قول صداقت پر مشتمل ہے تو میوائے بحث میں سے کچھ لے کر آؤ۔ تمہارا اگر اتنا پاورفل آدمی ہو، تم طاقت رکھتے ہو، یہاں ویرانے میں رہتے ہو، کوئی کھانا بنا کے تم کو کھلاتا نہیں ہے، تم کہاں سے روزی پاتے ہو؟ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے بات صحیح کی تو مجھے جنت کے میوے کھلاؤ، مجھے جنت کے فروٹس کھلاؤ۔ اس پر مسلم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار مجھے اپنے بندگی پر ناز تو نہیں کہوں گا، یعنی اتنا ہے کہ میں تیرا مخلص بندہ ہوں اور اس وقت میری عزت داؤ پر ہے، اللہ تو میری لاج رکھنا، اور یہ بندہ میری بات کو اسی وقت مانے گا جب تو میرے لیے روزی بھیجے گا جنت سے۔ پروردگار تو جنت کے میوجات میں سے کچھ بھیج دے تاکہ ابو طالب کو یقین آ جائے کہ میں نے جو خبر دی وہ صحیح دی۔ کہتا ہے اس کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ فرشتے جنت کے طبق لے کے، یعنی میوہ وہاں سے آ گئے، طبق آ گئے، جناب ابو طالب کو بیٹھایا اور اس نے خود بھی کھایا، جناب ابو طالب کو بھی کھلایا، یعنی یہ کھانا تھا۔ نبی نے جیسا اس کاہن نے خبر دیا، وہ کیا بولتے اس کو، روبان نے ایک دم سے اسی پروسیس سے مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ اب جب اب آگے سنیے، بہت سارے باتیں تھی، مولا کائنات کی حدیثیں بھی سنانی تھی، لیکن اب وقت کیونکہ پورا ہو رہا ہے تو اسی لیے جانے دیتا ہوں۔ اسی طرح ولادت ہوئی۔ اب جب ولادت ہوئی تو کہتے ہیں یہ پہلا واقعہ تھا مکے میں، روایت کے مطابق جناب ابو طالب نے 10 اونٹ ذبح کی، منیمم، یہ کم سے کم 10 اونٹ ذبح کیے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ 40 اونٹ ذبح کیے، اور ایسے بھی روایت میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ اگر منیمم مانے تو 10 اونٹ، میڈیم مانے تو 40 اونٹ، اور میکسیمم مانے تو 100 اونٹ۔ جناب ابو طالب نے 100 اونٹ ذبح کر کے پورے مکے کو دعوت کی، اعلان کرنے کے لیے کہ میرا بچہ پیدا ہوا۔ رسول خدا نے کہا چاچا جان یہ عام بچہ نہیں ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اللہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ مکے والوں کو پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے، لہذا یہ پہلی برتھ ڈے منائی گئی تھی، اتنے شان سے مولا کائنات کی ولادت منائی گئی کہ پورے مکے والوں کو دعوت کر کے جناب ابو طالب نے کھلایا۔ یہ سنت آج ہمارے یہاں الحمدللہ شروع ہو گیا، اچھی بات ہے، ابھی آپ کو بھی کھلایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب جو اس دعوت میں شریک ہوا تھا، تاریخ میں لکھا ہے اگر کوئی بیمار تھا اس کھانے کو تو ٹھیک ہو گیا، اس کو شفا مل گئی۔ یہ ہے کمال اس دعوت کی۔ کہتے ہیں جو بھوکا کھانے کو ترس رہا تھا، جب اس نے وہ کھانا کھایا تو کم از کم 3 دن تک اس کا بھوک کا احساس ختم ہو گیا۔ سوچئے کس قدر بابرکت کھانا۔ تو اللہ میں توفیق دی کہ مولا کائنات کی ولادت کے موقع پر نظر و نیاز کرنا چاہیے۔ میں نے میسج بھی دیا، جتنا کر سکتے ہو نظر دو، بچوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، دوسروں کو کھلا سکتے ہو، نہ لانو، کیونکہ اس کھانے میں برکت بھی، اس کی روزی میں بہت برکت آتی ہے۔ مولا کے نام کا بچپن کھلا کے دیکھو، جس طرح امام حسین کے نام پہ کھلانے والا، امام حسین کے نام پہ بانٹنے والا آج تک نہیں پستا ہے، کیونکہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اگلے سال پھر سے اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں امام حسین کے نام پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اور ریکارڈ میں آ چکا ہے، اتنے کسی کے نام پہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اتنا کھانا فری آف کاسٹ فوڈ جو امام حسین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے، ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا کسی کے نام پہ اتنا۔ مکے میں حج پہ جاتا ہے آپ کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک بوتل پانی پینا پڑتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج اسی حساب سے ولادت بھی منائی گئی، الحمدللہ ہر جگہ ہم نے دیکھا
ہمارے مومنین نے بہترین ضیافت کے انتظام کیا اور ہمیں بتایا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ ہم لوگ نے بھی اہتمام کیا ہے دسترخوان کا یا نیاز کا انشاءاللہ کے اہتمام ہے. تو اس سلسلے میں یہ اللہ سے دعا مانگوں کہ پروردگار کو توفیق دے کہ جو بھی مولا کے نام پہ خاص کر کے مولا کائنات کی ولادت کی مناسبت سے اگر کوئی دعوت کرتا ہے نظر و نیاز کرتا ہے کوئی بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے. جس مومنین نے اس میں حصہ لیا خدا ان کی مالی برکت عطا فرمائے. خدا تو سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. مولا مشکل کشا کے صدقے میں سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. جو بیمار ہے اسے صحت کامل و شفا عاجلہ عنایت فرمائے. جو بے روزگار اسے برسر روزگار فرمائے. جو برسر روزگار اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. پروردگار عطابات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. خدایا تجھے واسطہ مولا مشکل کشا کا ہمیں اسی سال حج و زیارت نصیب فرما. خاص کر مولا کے در پہ حاضر ہونے اور کربلا جانے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار منتقم خون حسین منتقم خون جناب محسن فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. آقا مولا کا ظہور ہوتا ہے ان کے لشکر اور ان کے آوان انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سب سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آج اس خوشی کے موقع پر آپ کے مروی کے ساتھ ساتھ بانیان اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کے مروی کے روح کو احساس فرما. اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى یہاں پہ بتایا نا کون سے جو شخص علاج پہ ادھر ہوتا ہمارے کیا بیمار تھا نا مسلم. ابھی میں پوچھنے والا تو ابھی آپ مجھ سے پوچھ لے رہے ہیں. بہت چالاک آدمی. میں سوال پوچھ رہا ہوں تو وہ جو آدمی مولا علی جب پیدا ہوئے وہ جب تھا اس کو ہاں لیکن بعض روایت کا مطلب نہیں اس سے پہلے وہ جا چکا تھا. اس نے کہا تھا کہ اسی سال ولادت ہے لیکن اس سے پہلے شاید وہ مر گیا تھا اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میں شاید نہیں رہوں گا دنیا میں تو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میں دل میں سے ان کو مان چکا ہوں. وہ اس نے مطلب بولا. دیکھا قاسم بھائی کتنا چالاک آدمی ہے. اسے بہانے سے دوبارہ نام سن لیجیے تاکہ جواب دے سکے. کوئی بات نہیں. ابھی ہم آپ سے وہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کچھ اور پوچھوں گا. مزاق کرو قاسم بھائی برا مت. چلو ابھی پہلا انعام ملے گا جو 10 منٹ کے اندر آگے ان کے لیے ہے اور پھر باقی سوالات کے ذریعے انعام ملے گا. 2 ہفتے سے ہم لوگ ایسے دے رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں مناسب اس بار آپ سوال کیجیے گا اسی حساب سے انعام ملے گا. ٹھیک ہے الطاف بھائی صحیح بول رہا ہوں. صحیح ہے. اگلے ہفتے میں ہم کو یاد دلائے گا ایک بہترین حدیث بات جو ہے فاطمہ بنت اسد نے جو کہا تھا خانہ کعبے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی. آواز گونجی تھی کہ اس بچے کا نام علی رکھنے کے لیے کہا گیا اور کیا کیا یہ بچہ کرنے والا ہے وہ کہیں بھی آواز گونجی تھی. تو وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتہ سناؤں گا. اب وقت نہیں ہے میں نے جانے کی. تو سب سے پہلے آپ پلے کر رہا ہوں. اس میں وہ آئے گا نام کیا بولتے ہیں 10 منٹ کے اندر. وہ اس کو اسکرین کا ہٹا دیجیے نا. اسکرین پہ ہٹا دیجیے بہتر تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کا نام. نہیں لیکن آپ کو ایک منٹ میں خود بولوں. نہیں الرحمن الرحیم. چلو ابھی آ رہے پروسیس چل رہا. ماشاءاللہ محمد حسن 110 نمبر. رول نمبر بھی 110. کمال ہے. ارے واہ مولا علی کی جو عادت ہے اس کا بھی رول نمبر 110 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. ارے واہ ارے حاجی صاحب بہت اچھا لگا. آپ کا رول نمبر 110 ہے. ماشاءاللہ مولا کی عادت 110 آپ جانتے ہیں. ارے واہ بہت اچھا لگا. ارے واہ ماشاءاللہ علی کا پہلا نمبر. یہ تو قوالی میں ماشاءاللہ. اب 5 سوال جواب چلیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. 5 سوال جواب. سب سے پہلے مولا کی جو ہم نے سی وی بتائی تھی اس میں سے کوشچن کروں گا پھر بعد میں ہسٹری میں سے. ٹھیک ہے.
आसान सवाल करूंगा जाके आप लोग बता सके, आप लोग जरा भी टेंशन मत लो। मौला कायनात की इमामत की पीरियड कितने साल की है? जी नासिर भाई, उन्होंने सबसे पहले आप 29 साल 29 साल 39 है, कैसे? जब 29 ईयर्स। रसूल खुदा का इंतकाल, हाँ क्या बता रहे नासिर भाई? रसूल खुदा की मिसाल के बाद उनकी इमामत चालू शुरू हो गए, बराबर। और वो लोग इनके बाद फिर उनकी खिलाफत की जाहिर हुई, लेकिन मौला कायनात की जो इमामत और खिलाफत शुरू हुई रसूल के फौरन बाद और 40 हिजरी तक कंटिन्यू रहा, तो इस तरह 39 साल होता है, 29 साल होता है, बराबर। जज़ाकल्लाह, दे दी, बिल्कुल सही काम, माशाअल्लाह। एक सच सवाल करूं थोड़ा, चलेगा? हजरत अली की बीवियों को मैंने नाम बताया, बच्चों का नाम तो उतना आप नहीं बता सकते, बीवियों 6 बीवियों का हमने नाम बताया था, कोई बता सकता है? हाँ देखा, हमको कासिम भाई को चला कर नहीं बता पाएगा, हमको जाने दीजिए। सब सच सवाल थोड़ा मैं उसको और आसान करके बताता हूँ। किसने हाथ ऊपर किया, बता सकते कोई? नहीं, हमको पता है मेरे भाई। अच्छा, मैंने अब एक इंटरेस्टिंग सवाल जो मैंने आपको बताया था कि मैं देखना चाहता हूँ आप घर में जाकर अपने बच्चों को बता पाएंगे नहीं। मैं रसूल खुदा और मौला कायनात दोनों एक नूर से पैदा हुए और नूर 50-50 तकसीम हुआ। विलादत और शहादत के एतबार से मैंने बताया। कासिम भाई तुम बता सकते हो? अब एक मिनट, कोई हाथ मत उठाओ, अगर बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर पंगा मत लो। हाँ नहीं बता सकते हो? मालूम है, लेकिन मैं आपको मेरी कोशिश करूंगा आपको समझाने। समझाना नहीं है, आपको बताना है। बर्थडे और डेट डेट जो है ना, दोनों को प्लस करेंगे ना, महीना और तारीख, तो वो हिसाब से 50-50 बनेगा ना। वही समझा दो, वही बता दो कैसे कैसे बता दो बस। अब कोई हाथ उठा सकता है? कासिम भाई अगर ना बताए तो कोई भी हाथ उठा सकता है। जी 28 और 2, आप बताएंगे? 28 और 2, 28 और 2, 2 यानी 28 जो है डेट और महीना दूसरा, ये तो वफात की है। और 21 और 9, 21 और 9, जज़ाकल्लाह। ये मौला कायनात की 21 रमजान 9 महीना, ये शहादत की तारीख के एतबार से 30 हो गया। अभी विलादत का बताइए। आपने तो अच्छा बताया। विलादत कब है? एक मिनट। मौला अली की विलादत 13 रजब और 7वां महीना, 7वां महीना, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही। 13 और 7 20 हो गया। अभी रसूल खुदा का बताइए। रसूल खुदा का 17 रबीउल अव्वल, हाँ, और रबीउल अव्वल कौन सा महीना है अरबी का? तीसरा महीना, जज़ाकल्लाह। तो रबीउल अव्वल तीसरा महीना, 17 और 3 20, तो इधर 20 विलादत के एतबार से और शहादत के एतबार से 30, 50 इधर 50 उधर। जज़ाकल्लाह, दे दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तबीयत ठीक नहीं, फिर भी बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, ये लीजिए आपका तौबा, माशाअल्लाह। अभी तीसरा सवाल थोड़ा वो हिस्ट्री में से करूंगा। वो जो रहमान यमन के पहाड़ पे रहता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उम्र भी बता दी, उसका नाम और उसका उम्र दोनों चीज बताना, याद रखिएगा। सिर्फ नाम में भी नहीं चलेगा, सिर्फ उम्र से भी नहीं चलेगा। कासिम भाई तुमने एक रास पास कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। नाम भी बताना है और उम्र भी बताना है। जी मुस्लिम नाम है, मुस्लिम 100। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, परफेक्ट, उनको दीजिए। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, माशाअल्लाह। और कितने हैं? 2 ही ना? जी कितने कम मैं देखना चाहता हूँ एक और चीज़। मैंने ये जो मौला की विलादत की प्रोसेस की कहानी बताई, रेफरेंस के साथ बताया। विदाउट रेफरेंस मैं बात नहीं करता हूँ। अहले सुन्नत की किताबों से रेफरेंस दिया। आप में से कौन बता सकता है? मैंने एक अपनी किताब, अच्छा 1 2 3 किताबों से रेफरेंस दिया। इनमें से 2 का भी कोई नाम में बता दे, उसको इनाम मिलेगा। 3 किताबों का जब से मैंने रेफरेंस दिया, अहले सुन्नत की 3 किताबों से मैंने रेफरेंस देकर बात किया। आप में से कौन बता सकता है? 2 किताब बता दे, 3 में से 2 बता दीजिए। मैं बता दूंगा तो इनाम मैं लूंगा। मैं
नहीं। वो नंबर ध्यान नहीं देते। मैंने किताबों का नाम बताया, पेज नंबर भी बताया, सब बताया। ये सब नोट करो मेरे भाई, ये सब इनाम के लिए नहीं, आप जानते हैं ये सब दूसरों को समझाने के लिए। बताइए आप लोग नोट करते हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं बहुत सारे, क्योंकि जो लोग को ये रहता है ना मैं कुछ सीखूंगा और सिखाऊंगा, वो लोग ये चीज सब नोट करते हैं। भले मैंने आपको बार बार कहा कि आपको बाद में यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन इसको नोट करके रखो। भूल जाता है आदमी, कभी कभी धोखा देगा मोबाइल आपको, हो सकता है आप आज वक्त पे जरूरत हुई आपको मोबाइल चेंज चल रहा है, तब क्या ढूंढोगे? नहीं, लिख के कोई सब नोट करो। बहरहाल इसमें इनाम नहीं मिलेगा, नहीं कि मैं आपको किताबों के नाम बता देता हूँ। कश्फुल गुम्मा पेज नंबर 142, नूरुल अफसर पेज नंबर 72, सवाए के मुहारका पेज नंबर 72, उसमें ये वाक़या मौजूद है। अभी जाने दीजिए। मौला कायनात की फुल डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यानी दिन, महीना, हिजरी और एडीवी, यानी एक आजमाइश के लिए सिर्फ 4 चीज आपको बताना है। कौन सी तारीख, कौन सा महीना, हिजरी और साथ में एडी। बोलिए। 13 रजब, 30 आमुल फिल, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बिल्कुल सही है। हो गया, पूरा हो गया क्या और भी है? एक और है, तो फिर एक कॉमन सवाल। भाई साहब मैंने भारी पढ़ाया इसलिए पूछ रहा हूँ, हल्का नहीं पढ़ाया। मैं हल्का पढ़ाया हूँ आप लोगों को, मैंने भारी जो पूछा मुझे पूछने का कहने की नहीं, तो भी इन सब की बात क्यों करते हैं? मैंने अगर ना बताया होता तो आप बोल सकते हो मौलाना साहब आपने ये बताया नहीं और पूछ रहे, गलत बात है। कासिम भाई आप गलत बात कर रहे हो। सीट खाली करके, लेकिन वो दिमाग ही गया हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अलकाबात हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अलकाबात हैं। मैंने इसमें से कुछ अलकाब बताया। आपका एक लक़ब है यासूबुद्दीन, इसका मतलब क्या है? जज़ाकल्लाह, सरदार, बिल्कुल सही, दीन का सरदार। यासूबुद्दीन मतलब दीन का। ये शहद की जो मक्खी होता है ना, मधुमक्खी, उसमें जो सरदार होता है उसको यासूब बोला जाता है। याद रखिए, ये अरबी का है, इसको भूलिएगा मत करिए। यासूब मतलब जो सरदार, मधुमक्खी में जो रानी बोलता है ना, रानी मक्खी, या जो सरदार उसको बोलता है यासूब। यही मौला कायनात के लिए रसूल खुदा ने या इस्तेमाल किया, यासूबुद्दीन, अली तुम दीन का सरदार हो, यानी सारे लोग तुम्हारे अतराफ में आएंगे। जिसका शायद के मक्खी खुदा ने